ریاست کرناٹک کے شہر ہاسن کے آس پاس کے علاقے میں ایشیائی ہاتھیوں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ یہ جنگلات، باغات اور چاول کے کھیتوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں۔ ماضی میں اس علاقے میں زیادہ تر جنگلات پائے جاتے تھے۔ 1970 کی دہائی کے آغاز سے ہی یہ زیادہ سے زیادہ گنجان آباد ہونا شروع ہو گیا اور یہاں کے رہائشیوں کے درمیان تنازعات شروع ہو گئے تھے۔ آج یہ جنگلات بری طرح منقسم ہیں۔ مکانات اور دیہات ہاتھیوں کی رہائش گاہ کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کو لوگوں کو بار بار متنبہ کرنا پڑتا ہے۔ جنگلی ہاتھی ملالی اور رامینا حالی دیہات میں داخل ہو چکے ہیں۔ گاؤں والوں سے اپیل ہے کہ براہ کرم چوکن نہ رہیں۔ اس محکمے کے اہلکار انسانوں اور ہاتھیوں کو کسی ٹکراؤ سے بچانے کے لیے مستقل انتباہی حالت میں رہتے ہیں۔ ونود کرشنن 5 سال سے ہاسن میں ہیں۔ وہ فطرت کے تحفظ کی ایک تنظیم نیچر کنزرویشن فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتے ہیں، جو مقامی آبادی کو ہاتھیوں سے متنبہ کرنے کے لیے تکنیکی ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کرشنن ہاتھیوں اور انسانوں دونوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اس اسٹڈی ایریا کے اندر پچھلے 10 سالوں سے یہاں قریب 39 اموات ہو چکی ہیں، اور 60% واقعات میں لوگ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس علاقے میں ہاتھی بھی موجود ہیں۔ اگر وہ جانتے تو مہلک حادثات سے بچا جا سکتا تھا۔ 2017 میں NCF نے ابتدائی انتباہی نظام شروع کیا، جس میں ہاسن کے علاقے کے 220 دیہات شامل ہیں۔ مقامی افراد انتباہی نظام میں اپنے موبائل کا اندراج مفت کروا سکتے ہیں۔ ترجمان NCF: یہ ایک عوامی اعلان ہے۔ ہما پاپورا اور کاگنور گاؤں کے قریب جنگلی ہاتھیوں کو دیکھا گیا ہے۔ ہم سب کو چوکس رہنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہر کوئی جو یہاں رجسٹرڈ ہے اسے مقامی زبان کنڑ میں ہاتھیوں کے ممکنہ ٹھکانوں سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ یہ انتباہی پیغامات SMS 8 ڈیجیٹل ڈسپلے بورڈ اور LED انتباہی لائٹ کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں۔ جب سے ہم نے ان اقدامات کو عملی جامہ پہنایا، اس کے بعد سے ہاتھیوں کی موت کا صرف ایک واقعہ رونما ہوا، اور پچھلے سال اس علاقے میں ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس نئے انفارمیشن سسٹم نے انسانوں اور موٹی کھال والے اس چوپائے کے باہمی تعلق کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ سب سے اہم تبدیلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ اب ہاتھی کا شاذ و نادر ہی شکار کرتے ہیں۔ ماضی میں کافی کے ایک باغ سے دوسرے تک ہاتھیوں کا پیچھا کیا جاتا تھا۔ ہم نے کسانوں سے خوب بحث کی اور انہیں راضی کر لیا کہ وہ دن میں ہاتھیوں کو تنہا چھوڑ دیا کریں۔ انہوں نے ہماری بات مان لی اور آخر انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ہاتھیوں کو مزید پریشان نہ کیا جائے۔ اس سے ان جانوروں کی پریشانی بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ انتباہی نظام جانوروں اور انسانوں کے ممکنہ تصادم کو روکنے کا ذریعہ بنے گا، لیکن یہ صرف ایک چھوٹا سا دلاسا ہے۔ جنگلات اور زرعی علاقوں میں تعمیرات کا کام تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسی حساب سے یہاں آبادکاری بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ انسانوں اور ہاتھیوں کا پرامن بقائے باہمی نازک معاملہ ہی رہے گا۔